آپ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا ملک اس وقت بہت ہی تکلیف دہ حالات سے گزر رہا ہے. معاشی طور پر دیکھا جائے تو ہمارا بہت زیادہ خوفناک صورتحال ہے. لیکن میں آپ سے ایک بات عرض کروں, الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. الحمدللہ ہم ایک ایسے خالق کی تخلیق ہیں جس کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں, اور جو خالق سے جڑا ہوا ہو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے. صاحب, مایوسی کو کفر کہا اس لیے گیا ہے کہ آپ کے اندر ایمان نہیں رہتا اتنی دیر کے لیے, آپ کو یقین نہیں رہتا. اسی لیے اس وقت سب سے زیادہ ضرورت جو آپ ہم سب کی ہے کہ اگر کوئی مایوسی کی بات بھی کرے نا تو اس کے سامنے ایک امید لے کر آ جائیے. اگر کوئی ایک بات ایسی کرتا ہے جس میں خرابی کا وہ ذکر کر رہا ہے تو اس کے سامنے کچھ جو چیزیں ٹھیک ہیں ان کا ذکر کرنا شروع کر دیں. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ پازیٹیو ہوں گے. اور اس وقت آپ اگر کسی کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, آپ اسے پیسے نہیں دے سکتے, آپ اسے کوئی کاروبار نہیں کرا کے دے سکتے, آپ اسے سن تو سکتے ہیں. آپ اسے سنیں اور جتنی اس کے اندر مایوسی والی باتیں ہیں, جتنی اس کے اندر نیگیٹیوٹی ہے, اسے آپ ریپلیس کر دیں پازیٹیوٹی کے ساتھ. یہ بہت بڑا کام ہوگا جو آپ کر رہے ہوں گے. اگر آج کسی شخص کی آمدنی 3,000 ہے اور اس کا خرچہ 5,000 ہے اور وہ آپ سے آ کر اپنا دکھ شیئر کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ بیٹھیں, اسے سنیں اور اسے بتائیں یہ جو 3,000 کما رہا ہے یہ 6,000 کیسے کما سکتا ہے, یہ جو 6,000 کما رہا ہے یہ 10,000 کیسے کما سکتا ہے. اگر کوئی 50,000 کما رہا ہے اور اس کا گزارا نہیں ہو رہا اور اس کا گزارا 70 میں جا کر ہونا ہے تو اسے 70,000 کیسے کمانا ہے یہ بتائیے. مت بیٹھ کے اس کو دکھ کو اس لیے سنیے کہ آپ اسے کہیں ہاں کچھ نہیں اس ملک کا ہونا, ہاں کچھ نہیں, کبھی حالات ہمارے نہیں بدلیں گے, ہم ایسے ہی ایسے, اس کی وجہ سے, اس کی وجہ سے, اس کی وجہ سے. مت کیجیے ایسا, خدارہ مت کیجیے ایسا. کوشش کیجیے جتنا حد تک ہو سکے پازیٹیوٹی پھیلائیے. مجھے یاد ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک واٹس ایپ میں ایک میسج چلا تھا اور میں چاہتا ہوں وہ میں آپ سے شیئر کروں, اور چونکہ میں خود اس چیز کے ماننے والا ہوں کہ چیزوں کو اسی طرح ہونا چاہیے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک پروفیسر صاحب اپنے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ریٹائر ہو چکے تھے, اور انہوں نے ایک خط لکھا اور اس خط میں لکھا کہ پچھلا برس بڑا خوفناک برس تھا کیونکہ اس برس ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. اور پھر وہ کہنے لگے کہ پچھلا برس بڑا خوفناک برس تھا کیونکہ ان کا بچہ جو FSC کے پیپر دینے جا رہا تھا وہ پیپر دینے گیا اور کوئی حادثے کا شکار ہوا, گاڑی تباہ و برباد ہو گئی, بچہ بہت زیادہ زخمی ہو گیا. اور پھر ساتھ انہوں نے لکھا کہ پچھلا برس بڑا خوفناک برس تھا کیونکہ وہ اتنی خوبصورت شاندار نوکری کرتے ہوئے جہاں وہ بڑا مزے سے رہتے تھے, وقت بڑا اچھا گزارتے تھے, اب نہ دوست رہے نہ وہ معاملات رہے چونکہ وہ ریٹائر ہو چکے تھے. اب جب یہ انہیں خط لکھ کر رکھا تو کہتے ٹہلتی ہوئی کہیں سے بیگم صاحبہ آئیں اور ان کی نظر اس خط پہ پڑی. انہوں نے اس خط کو پڑھا اور خط پڑھنے کے بعد اسی خط کو لے کر دوسرے کمرے میں چلی گئی اور اس خط کے دوسری طرف ایک اور خط لکھ کر لائیں اور وہ اپنے پروفیسر صاحب جو ان کے ہسبینڈ تھے ان کی خدمت میں پیش کیا. اب اس خط میں کیا لکھا ہوا تھا وہ ذرا دھیان سے سنیے گا جو میں آپ سے بات عرض کر رہا ہوں. اس خط میں جناب یہ لکھا ہوا تھا کہ پچھلا برس بڑا شاندار برس تھا کہ 95 برس کی عمر میں جو ان کے والد صاحب تھے بڑی شان کے ساتھ, عزت احترام کے ساتھ اور صحت مند زندگی گزار کے دنیا سے چلے گئے. اور ساتھ انہوں نے کہا پچھلا برس بڑا شاندار برس تھا کہ اس میں ٹھیک ہے گاڑی تباہ ہو گئی, بچے کو پیپر FSC کا نہ دے سکا, زندگی تو بچ گئی اس کی, تو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر انہوں نے کہا کہ پچھلا برس بڑا شاندار برس تھا کیونکہ اس شاندار برس کے اندر کیا ہوا کہ بڑی عزت اور شان کے ساتھ پورے مکمل جو ان کے 7 سال جو 60 سے 25 30 40 50 برس جو بھی تھے ان کے جو جاب کے برس تھے انہیں بڑی شان, عزت, وقار اور احترام کے ساتھ مکمل کیے اور آج بھی انہیں یاد رکھا جاتا ہے. اب آپ دیکھیے پہلے والی کہانی جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں صرف مایوسی اور پریشانی تھی اور نا امیدی تھی, اور جو ہی اسی کہانی کا دوسرا پہلو سامنے لایا گیا تو اس میں امید تھی. تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ خدا کے واسطے اس وقت امید بننے کی کوشش کریں. کوئی چھوٹی سے چھوٹی مایوسی کی بھی آپ کے سامنے بات کرے اسے دھیان سے سنیں, تسلی سے سنیں. جب وہ اپنی بات مکمل کر لے تو اس مایوسی کے بالکل سامنے ایک امید لا کر کھڑی کر دیں اور اسے کہے کہ یہ تصویر ہے تو صاحب یہ والی تصویر بھی تو ہے. تو آپ لوگوں کی وہ جو بری تصویریں ہیں جن میں خوفناک حرکتیں موجود ہیں, اور خوفناک حرکتوں سے کیا موجود ہوگا کہ یہ تباہی آ گئی اور وہ تباہی آ گئی اور یوں ہو گیا اور وہ ہو گیا, صاحب پوری دنیا میں ہو گیا ہے. پوری دنیا کے حالات بدل گئے, صرف آپ کے اور ہمارے نہیں. اس وقت سب سے زیادہ ضرورت جس چیز کی ہے جو کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دل کی حالت کو خیالات بدل دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ حالات بدل دیتے ہیں. تو صاحب آپ حالات کا خیال اتنا مت کریں جتنا خیال کا خیال کریں. تو آپ اپنے خیال کا خیال کر کے بہت سی چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں, یہاں تک کہ اپنے حالات کو بھی. ہمیشہ یہ چیز ذہن میں رکھیے جب مہنگائی بڑھتی ہے تو وسائل کو بڑھانے کے اوپر کوشش کرنی چاہیے. مہنگائی کا رونا رونے والے مہنگائی کا رونا روتے رہتے ہیں, خراب حالات کا ذکر کرنے والے
ख़राब حالات کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور اچھے لوگ وہی ہوتے ہیں جو اچھے حالات کا نہ صرف ذکر کرتے ہیں بلکہ اچھے حالات پیدا کرنے کے لیے آپ کے سامنے راستے بناتے ہیں۔ خدا آپ سب کو اور ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ایسے سونے رب کی ہم تخلیق ہیں، ہمیں ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے، چونکہ ہماری امیدیں تو ہمارے رب سے جڑی ہوئی ہیں، اور میرا رب کبھی کسی کو نا امید نہیں کرتا۔ اختلاف رائے کا آپ بالکل حق محفوظ رکھتے ہیں، بذرت طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا، اور روز ایک ذمہ داری بنا لیجئے کہ آپ نے امید بانٹنی ہے۔ بہت شکریہ۔